السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مد کے کیا معنی ہے؟ جواب، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ سوال نمبر 2، مد کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، مد کے 2 سبب ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ، سکون۔ سوال نمبر 3، مد کے کتنے اقسام ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، مد کی 6 اقسام ہیں اور وہ یہ ہیں مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ سوال نمبر 4، مد متصل کسے کہتے ہیں؟ جواب، مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ سوال نمبر 5، مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ جواب، مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ سوال نمبر 6، مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں؟ جواب، مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 7، مد لازم کسے کہتے ہیں؟ جواب، مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان۔ سوال نمبر 8، مد لین لازم کسے کہتے ہیں؟ جواب، مد لین لازم حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ سوال نمبر 9، مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 10، مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا کیا؟ جواب، جی ہاں، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ سوال نمبر 11، مد لین عارض کیسے کہتے ہیں؟ جواب، مد لین عارض حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ سوال نمبر 12، مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد عارض اور مد لین عارض کو 1-2 یعنی 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے، 1-2 یا 3 الف یعنی 2 4 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3، مدات کی ہجے کس طرح کریں؟ جواب، مدات کی ہجے اس طرح کریں جیسے جیم، یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، اور ضالن کی ہجے اس طریقے سے کریں، ضاد، الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن۔ سبق نمبر 17، مدنی قاعدے کا یہ سبق نمبر 17 ہے، جس کو ہم نے سوال و جواب کے ذریعے حل کر لیا تھا۔ آئیے ہم اس کو اور اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھے تھے سوال جواب میں کہ مد کے معنی کیا ہیں، تو بتایا تھا کہ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، یعنی مد کی جو میننگ ہے، مد کا جو مطلب ہے، مد کا مطلب دراز کرنا اور کھینچنا ہے، یعنی مد کو کھینچتے ہیں، اور مد جہاں جہاں آپ لفظ سنیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو مد کی ایک شائننگ ہے، یعنی جو آپ کو ٹیڑھا سا دکھ رہا ہے یہ مد ہے، یہ مد ہے۔ یہ آپ کو دکھا چاند کی طرح، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے۔ آپ جتنے بھی دیکھ رہیں گے سبھی مد ہیں۔ ان مد کو کیا کرتے ہیں؟ ان مد کو کھینچتے ہیں، یعنی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان مد کو کھینچ کر پڑھتے ہیں،
اسی کا مطلب ہے مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، یعنی مد کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب مد کس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کے دو سبب ہیں، یعنی دو وجہ سے مد ہوتا ہے۔ ایک تو حمزہ آ جائے گا تو مد ہوگا، اور ایک سکون آئے گا تو مد ہوگا۔ یعنی حمزہ ہو تب بھی مد ہوگا، سکون ہوگا تو مد ہوگا۔ یعنی مد کے دو سبب ہیں۔ مد کی جو ریجن ہے، مد کب ہوتا ہے، تو مد کا ریجن یہ ہے کہ اگر حمزہ آئے تب مد ہوگا، سکون آئے تب مد ہوگا۔ جیسے آپ کہیں پر بھی یہاں پر دیکھ لیجئے، جہاں جہاں آپ کو مد نظر آئے گا یہی دو وجہ پائی جائیں گی، یا تو حمزہ ہوگا یا سکون ہوگا۔ جیسے فور ایگزامپل آپ پہلے والے میں دیکھیے، یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد ہو رہا ہے۔ لیکن کس کے بعد؟ حرف مد کے بعد۔ جو ہم نے حرف مد 3 پڑھے تھے، الف واو یا، اگر ان کے بعد حمزہ آئے گا یا ان کے بعد سکون آئے گا تب مد ہوگا۔ یعنی حرف مد کے بعد حمزہ آنا چاہیے یا حرف مد کے بعد سکون آنا چاہیے۔ اگر حرف مد کے بعد حمزہ آیا تب بھی مد ہوگا، حرف مد کے بعد سکون آیا تب بھی مد ہوگا۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا یہاں پر یہ حمزہ آیا لیکن کس کے بعد؟ یہ الف حرف مد کے بعد۔ یہاں پر یہ حمزہ آیا لیکن کس کے بعد؟ الف حرف مد کے بعد۔ یہاں پر حمزہ آیا کس کے بعد؟ یہ کھڑا بھی حرف مد کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی حرف مد ہے، تو حمزہ آیا حرف مد کے بعد۔ آپ آگے جتنا بھی دیکھ لیجئے تو حرف مد کے بعد ہی حمزہ آئے گا یا سکون آئے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر بھی حرف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ آیا۔ یہ بھی حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ آیا۔ تو جہاں جہاں حرف مد ہوگا وہاں حمزہ آئے گا تو وہاں پر مد ہوگا۔ ایسی آپ دیکھیں سکون کے بعد بھی مد ہوگا، جہاں سکون ہوگا وہاں پر مد پایا جائے گا۔ جیسے فور ایگزامپل آپ دیکھیں یہاں پر یا اولو الالباب، حرف مد کے بعد سکون آیا کیونکہ با ساکن ہے۔ با کیوں ساکن ہے؟ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، تو یہاں پر بھی مد ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں حرف مد تو نہیں ہے لیکن حرف لین کے بعد بھی سکون آ رہا ہے، تو یعنی یا تو حرف مدہ کے بعد سکون یا حمزہ آئے یا حرف لین کے بعد سکون یا حمزہ آئے تب یہ مد ہوگا۔ تو حرف مد کے بعد اگر سکون یا حمزہ آئے تو مد ہوگا، اور حرف لین کے بعد سکون آئے تب بھی مد ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ حمزہ اور سکون جو ہے اس کا سبب ہے، یعنی جب بھی مد ہوگا وہ دو ہی وجہ سے ہوگا، یا تو حمزہ آئے گا اس لیے یا سکون آئے گا اس لیے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ آگے دیکھیں مد کی قسمیں بتا رہے ہیں، مد کی کائنڈس بتا رہے ہیں۔ مد کی 6 قسمیں ہیں، مد کی 6 کائنڈس ہیں۔ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، مد لین لازم ہے، مد عارض ہے، مد لین عارض ہے۔ تو 6 قسمیں ہیں۔ مد جب بھی پایا جائے گا تو یہ 6 قسمیں وہاں پر ہوں گی، یعنی جب بھی آپ کو کوئی مد نظر آئے گا تو یہی 6 قسمیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ مد ہو رہا ہوگا۔ یا تو مد متصل ہوگا، یا مد منفصل ہوگا، یا مد لازم ہوگا، یا مد لین لازم ہوگا، یا مد عارض ہوگا، یا مد لین عارض ہوگا۔ یہ سبق بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے۔ جیسے آپ ابھی دیکھیں یہ مد متصل ہے، یہ بھی 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 مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے۔ آپ اور آگے چلیں، یہ مد منفصل ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، اور یہ مد لازم ہے، یہ مد لازم ہے، یہ مد لازم ہے۔ اب یہ مد لازم اور مد متصل مد منفصل ہوگا کب؟ تو اب اس کی یہ تعریف بتا رہے ہیں۔ جیسے اب آپ کو تعریف بتائیں گے کہ مد متصل اور مد منفصل، مد لازم مد لین لازم کب ہوگا، مد عارض مد لین عارض کب ہوگا۔ کیونکہ آپ کو یہ تو بتا دیا کہ مد جب بھی ہوگا یہ 6 قسمیں ہوں گے، لیکن ہم ان کو پہچانیں گے کیسے کہ کون سی قسم ہے؟ یہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، مد لین لازم ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی پہچاننے کا یہ طریقہ بتائیں گے، یعنی بتائیں گے کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، تو آپ اس طریقے سے اس مد کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے فور ایگزامپل
یہاں پر بتا رہے ہیں مد متصل کی تعریف بتا رہے ہیں، مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا آ۔ اب جا آ میں دیکھیں حرف مد جو ہے، حرف مد الف، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اسی کلمہ میں ہے، تو اس لیے مد متصل ہے۔ جیسے کہ آپ اور دیکھیں، آپ کو مد متصل کے مثالیں بہت مل جائیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ حرف مد ہے الف، اس کے بعد یہ حمزہ آیا اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ کھڑا زبر بھی حرف مد ہی ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آیا، اس لیے مد متصل ہے۔ آپ اور دیکھیں یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہے۔ اور دیکھیں آپ یہاں پر حرف مد ہے واو، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے یہ بھی مد متصل ہے۔ یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے یہ بھی مد متصل ہے۔ تو مد متصل کو جب آئے گا تو مد متصل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہوگا تو مد متصل ہوگا، یعنی حرف مد یا تو واو کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، حرف مد یا جو آتا ہے اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہوگا تو مد متصل ہوگا۔ اب آئیے مد منفصل کی تعریف سنتے ہیں۔ مد منفصل کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں مد منفصل حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ جو 3 ہیں الف با یا، ان کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کی تعریف کیا بتا رہے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم، جیسے فی انفسکم۔ آپ فی انفسکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، کیوں فی ایک الگ کلمہ ہے اور انفسکم ایک الگ کلمہ ہے۔ جب انفسکم ایک الگ کلمہ ہے تو حرف مد یا کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ ایک کلمہ میں نہیں آ رہا ہے بلکہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے۔ آپ اس کو اور اچھے طریقے سے ادھر دیکھیے، میں آپ کو اور مثالیں دے کے دکھاتا ہوں۔ جیسے اب قالو آمنا کو دیکھیے، تو قالو میں واو حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لیکن یہ حمزہ ایک کلمہ میں نہیں ہے، ایک کلمہ میں نہیں ہے بلکہ الگ کلمہ میں ہے۔ قالو میں حرف مد واو ہے، اس کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، لیکن یہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، دوسرے کلمہ میں ہے، تو اس لیے مد منفصل ہوگا۔ آگے آپ دیکھیں اور مد منفصل کو پہچانے کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے یہ حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوا، کیونکہ حرف مد یا کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اسرائیل میں وہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہے۔ تو مد منفصل کی تعریف ڈیفینیشن یوں ہی کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم مد لازم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مد لازم کسے کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں، اور یاد رکھیں مد متصل اور مد منفصل کھینچیں گے کتنا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، مد متصل اور مد منفصل کو 2 ڈھائی یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل مد منفصل کو 2 ڈھائی یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی یا تو 2 ڈھائی الف میں نے آپ کو بتایا تھا 1 سیکنڈ تک آپ کھینچ کر پڑھیں تو یہ 1 الف ہو گیا، 2 سیکنڈ تک پڑھیں تو یہ 2 الف ہو گیا۔ اب 1 الف جو ہوتا ہے اس کا ڈبل حرکت ہوتا ہے، یعنی اگر 1 الف ہوگا تو اس کی حرکت بنے گی 2، اگر 2 الف ہوں گے تو اس کی حرکت بنے گی 4، اگر 3 الف ہوں گے تو اس کی حرکت بنے گی 6، اگر 4 الف ہوں گے تو اس کی حرکت بنے گی 8۔ تو یہی کہا 2 ڈھائی الف، اس کا ڈبل کر دو 4-5 حرکات، یعنی حرکات جو ہوتا ہے الف کا ڈبل ہوتا ہے، 1 الف کا ڈبل 2 حرکات ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مد متصل مد متصل اور مد منفصل کو ہم 2 ڈھائی الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے جا آ کو ہم 2 ڈھائی الف کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد متصل ہے، جی آ کو ہم 2 ڈھائی الف کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد متصل ہے۔ واللہ واللائی یہ پر نہیں ہوگا، لفظ اللہ کلام نہیں ہے، تو اس کو مد متصل ہے اور اس کو بھی 2 ڈھائی الف پڑھیں گے۔ سی ات
مد متصل ہے، دو ڈھائی الف پڑھیں گے۔ آگے آپ اور دیکھیں، یا بنی اسرائیل، آپ یا بنی اسرائیل کو دیکھیں، یا بنی اسرائیل کو دیکھیں، یہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، اس کو بھی دو ڈھائی الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا مد متصل اور مد منفصل کو دو ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل مد منفصل کو دو ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آگے بتا رہے ہیں مد لازم۔ اب سوال یہ اٹھا ہے کہ ہم نے مد متصل اور مد منفصل کو تو پہچان لیا کہ وہ مد متصل اسے کہیں گے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اور مد منفصل اسے کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ لیکن ابھی مد لازم کو کیسے پہچانیں گے اور مد لین لازم کو کیسے پہچانیں گے؟ یعنی مد لازم اور مد لین لازم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مد متصل کو تو ہم نے پہچان لیا، مد منفصل کو بھی ہم نے پہچان لیا، لیکن مد لازم کو اور مد لین لازم کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا دیکھیے مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، یعنی وہ سکون کسی وجہ سے نہ ہوا ہو، وہ آلریڈی ہو، پہلے ہی سے ہو تو مد لازم ہوگا۔ یعنی اگر پہلے ہی سے سکون ہے، کسی وجہ سے سکون نہیں ہوا ہے، سکون یعنی وہاں پر رکنا جو ہوا ہے وہ کسی وجہ سے رکنا نہیں ہوا ہے تو مد لازم ہوگا۔ جیسے مثال طور پر جانن کو آپ دیکھیں تو ہم جانن کو جب پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے جانن، تو جو میں تھوڑا رکا نا یہاں پر جان، یہ جو رک رہا ہوں یہ سکون اصلی ہے، یعنی یہاں پر ایسا نہیں کہ بعد میں کچھ کسی اور وجہ سے رکا گیا، بلکہ یہاں پر رکنا ہی پڑے گا، یہ اصلی ہے۔ آپ اس کی اور مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیں ضال، تو میں جو یہ رک رہا ہوں یہ مد لازم ہے، کیونکہ یہاں پر جو میں رک رہا ہوں یہ کسی وجہ سے نہیں رک رہا بلکہ پہلے ہی سے آلریڈی یہاں پر سکون موجود ہے، سکون اصلی، یعنی یہاں پر رکنا ہی پڑے گا۔ آپ یہاں پر دیکھیں الآن، یہاں پر بھی یہ بھی مد لازم ہے، کیونکہ یہاں پر حرف مد کے بعد سکون اصلی ہے۔ حرف مد کہاں ہے؟ یہ حمزہ پہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی حرف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ حرف مدہ کے جب قائم مقام ہے تو اس کے بعد جو سکون آ رہا ہے وہ اصلی آ رہا ہے، اس کے بعد جو سکون آ رہا ہے حرف مد کے بعد وہ اصلی آ رہا ہے، تو یہ مد لازم ہوا، مد لازم ہوا۔ آپ یہاں پر دیکھیں حرف مد، یہاں پر حمزہ پہ جو کھڑا زبر ہے یہ بھی حرف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے حرف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ذال پہ پہلی ذال کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، تو پہلی ذال جو پڑھیں گے اس میں ہمیں رکنا پڑے گا تھوڑا، کیوں؟ کیونکہ یہ سکون اصلی ہو گیا، اور سکون اصلی میں مد لازم ہوتا ہے۔ تو حرف مد کے بعد یہاں پر حرف مد کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور کھڑا زبر کا سکون اصلی ذال پہ آ رہا ہے، یعنی اس پہ تشدید والا حرف ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں تو سکون کریں گے، دوسری مرتبہ میں اس پہ خود اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سکون کر کے، تو حرف مد کے بعد دیکھو سکون ہو گیا، جب حرف مد کے بعد سکون ہو گیا تو یہی تو مد لازم ہو گیا، سمجھ گئے؟ اور مد لین لازم، حرف لین کے بعد سکون اصلی آئے، یعنی مد لازم حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے، اور مد لین لازم حرف مدہ کے بعد نہیں آئے لیکن حرف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ حرف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، حرف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ ان کے بعد کیا آئے؟ ان کے بعد سکون اصلی آئے، ان کے بعد سکون اصلی آئے تو مد لازم ہوگا، مد لین لازم ہوگا۔ اگر ان کے بعد سکون اصلی آتا ہے تو مد لین لازم ہوگا۔ جیسے فور ایگزامپل یہاں پر انہوں نے اس کی مثال دی عین، مد لازم کی تعریف اپنے پڑھ لی، حروف مدہ کا سکون اصلی یعنی وہ اوریجنل سکون ہو، یعنی پہلے سے ہی سکون ہو، اور مد لین لازم یہاں پر حروف مدہ کے بعد اور یہاں پر حروف لین کے بعد، حروف مدہ 3 ہے الف با یا، ان کے بعد سکون اصلی ہو، اور مد لین لازم میں حروف لین جو 2 ہیں واو اور یا، ان کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ جیسے عین، تو عین میں آپ دیکھیں حرف لین کی تعریف کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے
اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ مد لین لازم ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ مد لین لازم ہوگا، کیونکہ حرف لین جو ہے یہاں پر حرف لین کیا ہے؟ یہ ہے یا. اس کے بعد جو سکون اصلی آ رہا ہے، نون پہ جو سکون ہے، جیسے آپ جب الف با کی تختی پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے الف با تا تا جیم ح خ دال ذال، ہے نا، را مطلب زا سین شین صاد ضاد طا ظا. تو جب عین پہ آپ پہنچیں گے تو عین ایسا تو نہیں پہلے عینن تھا، عینن تھا، عینن تھا، وہ تو پہلے سے ہی سکون تھا، وہ تو پہلے سے ہی سکون تھا، وہ تو آلریڈی سکون ہے. اور وہاں پر ہے کس کے بعد سکون؟ وہ حرف لین کے بعد. وہاں پر جو سکون ہے وہ حرف لین کے بعد سکون ہے. وہاں پر حرف لین یعنی حرف لین کیا ہے؟ وہاں پر یا کے بعد سکون ہے، اور یہ سکون اصلی ہے، اس لیے مد لین لازم ہوگا، مد لین لازم ہوگا. تو حرف مد کے بعد اگر سکون اصلی ہوگا، خلاصہ یہ نکلا سکون اصلی ہوگا تو مد لازم ہوگا، اور حرف لین کے بعد سکون اصلی ہوگا تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین آپ نے پڑھا عین. اب مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچیں گے؟ تو بتا رہے ہیں مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد لازم اور مد لین لازم کو جو ہم نے مد لازم پڑھا تھا اور مد لین لازم 3 الف، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی، الف 1 الف 2 حرکات کے برابر، 2 الف 4 حرکات کے برابر، 3 الف 6 حرکات. یعنی الف جو ہوتا ہے حرکات کا ڈبل ہوتا ہے، یعنی جب الف گنیں گے تو اس کی 2 حرکتیں ہوں گی، تو 2 حرکت مل کر کے 1 الف بنتا ہے، 4 حرکت مل کر کے 2 الف بنتے ہیں. اس کا الٹا کریں گے، 1 الف 2 حرکات ہوتا ہے، 2 الف 4 حرکات ہوتا ہے، اسی طریقے سے. تو مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر مد لازم اور مد لین لازم کو پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. آپ یہ دیکھیں، یہ ضالن کیا ہے؟ مد لازم ہے. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے ضالن یعنی 3 الف 6 حرکات کے برابر. دابتن 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر. اچھا الف کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو الف کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 سیکنڈ تک آپ کھینچ کر پڑھیں، یعنی جو سیکنڈ ہے 1 الف 1 سیکنڈ ہوتا ہے. اس کا ڈیوریشن جو بتایا گیا ہے 1 الف یعنی 1 سیکنڈ، 2 الف 2 سیکنڈ. تو آپ کو اگر 3 الف کھینچنا ہے تو 3 سیکنڈ تک کھینچیے. ضالن اس طریقے سے، ہے نا. آئیے اب یہ تو مد لازم اور مد لین لازم ہو گیا. تو مد متصل کو بھی ہم پہچان لیں گے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوئے گا. اور مد منفصل کو بھی ہم پہچان لیں گے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اور مد متصل اور مد منفصل کو کتنا پڑھنا ہے، کتنا کھینچ کر، وہ بھی ہم نے پہچان لیا. 2 ڈھائی الف یعنی 6 4 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب مد لازم اور مد لین لازم کو بھی ہم نے پہچان لیا. مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی اوریجنل سکون ہو، کسی وجہ سے سکون نہ ہوا ہو، لیکن حروف مدہ کے بعد ہو، ہے نا. ایک حروف لین کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہ حروف مدہ کے بعد ہو تو سکون اصلی ہوگا. مد لین لازم حروف لین کے بعد، حروف لین جو 2 پڑھے تھے واو اور یا، واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ حروف لین ہے. ان حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی یعنی اوریجنل، یہاں پر بھی اوریجنل ہو اوپر بھی اوریجنل ہو، لیکن اوپر جو ہے مد حروف مدہ کے بعد ہے، اور یہاں پر جو وہ حروف لین کے بعد ہے تو اوپر جو ہوگا مد لازم ہوگا، اور یہاں پر حروف لین کی بعد ہے چونکہ، اس لیے یہاں پر مد لین لازم ہوگا. لیکن دونوں کی ڈیوریشن جو ہے کھینچنے کی وہ دونوں کی ایک ہی ہے، کیا؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب ہم نے جو مد کی 6 اقسام تھے ان میں سے 4 اقسام تو پڑھ لیے ہیں. اب 2 قسمیں بچی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ وہ مد عارض ہے اور مد لین عارض ہے. اب مد عارض کو کیسے پہچانیں گے، مد لین عارض کو کیسے پہچانیں گے؟ اب سوال کیا اٹھتا ہے، مد عارض کو کیسے پہچانیں گے اور مد لین عارض کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یاد رکھیں ہم نے مد لازم کی جو تعریف کی تھی اس کا الٹا کرنا ہے.
ایسی مد لین لازم کی جو تعریف کی تھی اس کا الٹا کرنا ہے، یعنی مد عارض کو اگر پہچاننا ہے تو مد لازم کا الٹا کر دو، مد لین عارض کو پہچاننا ہے تو مد لین لازم جو تھا اس کا الٹا کر دو۔ مطلب کیا؟ یعنی مد لازم میں ہم نے یہ کہا تھا سکون اصلی ہو، سکون کیا ہو؟ اصلی ہو، لوکل نہ ہو، لیکن مد عارض میں یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون تو ہو لیکن وہ عارضی سکون ہو۔ توجہ ہے، یعنی عارضی بولے تو نقلی، یعنی وہ اصلی سکون نہ ہو، نقلی سکون ہو، سمجھ گئے؟ جیسے آپ مسلمون میں دیکھیں، مسلمون اصل میں مسلمونہ تھا، نون پہ زبر تھا، لیکن پھر ہم نے اس پہ وقف، یعنی ہم نے اس پہ سکون کیسے کر دیا، نون پہ سکون کیسے آ گیا؟ تو آپ یہ دیکھیں اس کے برابر میں ایک گول دائرہ لگا ہوا ہے، اس کے برابر میں ایک گول دائرہ ہے، یہ دیکھیں یہ والا گول دائرہ ہے، تو یہ گول دائرہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے نون پہ سکون کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ نون پہ سکون کیا ہے؟ تو پہلے سکون نہیں تھا، بعد میں سکون کیا تو یہ نقلی ہو گیا، یعنی اصلی سکون نہیں، ایسا نہیں کہ پہلے سے آلریڈی ہے بلکہ بعد میں یہ سکون آیا ہے۔ تو دیکھیے مد لازم کا ہم نے الٹا کیا تو یہ مد عارض ہو گیا، مد لین لازم کا بھی الٹا کر دیجیے، مد لین عارض کا کیسے الٹا کریں گے؟ مد لین لازم میں ہم نے کیا کہا تھا؟ حروف لین کے بعد، وہاں پر حروف مدہ کے بعد تھا، مد عارض میں بھی حروف مدہ کے بعد ہے لیکن حروف مدہ کے بعد وہاں پر سکون اصلی تھا، اور مد عارض میں حروف لین حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے۔ ایسی مد لین لازم جو ہے یہاں پر بھی حروف لین کے بعد سکون اصلی تھا لیکن یہاں پر مد لین عارض میں حروف لین کے بعد عارضی سکون یعنی نقلی سکون، یعنی جو سکون اصل نہ ہو وہ کر دیجیے، یہاں پر بھی وہی بات آ جائے گی، یعنی مد لازم کا مد عارض میں مد لازم کا الٹا کرنا ہے اور مد لین لازم میں مد لین عارض کا الٹا کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ شفاتین میں دیکھیں، شفاتین اصل میں تھا شفاتینی، شفاتینی نون پہ زیر تھا تو پھر یہ سکون کیسے آ گیا؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ گول دائرہ ہے، یہاں پر بھی آپ کیا دیکھیں یہ اس کے برابر میں گول دائرہ ہے، اس کے برابر میں کیا ہے؟ یہ گول دائرہ ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ گول دائرہ جہاں پر میں نے ابھی ریڈ کلر کا پین مارا ہے، یہاں پر دیکھیں گول دائرہ ہے تو اس کی وجہ سے نون پر سکون آیا ہے، پہلے نون پہ زیر تھا لیکن اب نون پہ سکون کا کیوں آیا ہے؟ گول دائرے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، مد متصل و مد منفصل کو 2 2.5 یعنی 4 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان نون، مد لین لازم حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، مد عارض اس کا الٹا کر دو مد لازم کا، یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی یعنی نقلی سکون ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور مد عارض اور مد لین عارض کو یاد رکھیں، کھینچنے کی مقدار یہ ہے، یا تو آپ 1 الف کھینچ سکتے ہیں یا 2 الف کھینچ سکتے ہیں یا 3 الف، یعنی 2 حرکات 6 حرکات یا 4 حرکات تک آپ کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ قواعد آپ کو یاد ہونے چاہیے، ازبر کر لینا بالکل، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اب مدنی قاعدے کو شروع کرتے ہیں، چلیں۔ جیم الف زبر جا، یہ مد کو نہیں پڑھیں گے، ساتھ میں یاد رکھیں مد کو نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ مد تو بعد میں پیدا ہوگا جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے، ابھی حرف مدہ کے بعد حمزہ نہیں آیا ہے، جب حمزہ پڑھ دیں گے اس کے بعد جو ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، اب جو کہ دیکھیے حرف مدہ کے بعد اب حمزہ آیا، اب مد بھی پیدا ہو جائے گا، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ جب آ جائے گا تب مد پیدا ہوگا، تو پڑھیں گے جا،